اگر آج آپ کے پاس مال آ گیا ہے، آپ کے پاس استطاعت ہے اور آپ حج پہ جا سکتے ہیں اور ممکن ہے تو اسی سال آپ کو حج پہ جانا ہو۔ اگر اس سال ممکن نہیں تو اگلے سال تو لازماً آپ جائیں گے، اور اگر آپ نہیں جاتے استطاعت کے باوجود تو پھر گویا آپ کے اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہے، وہ ڈھہ گئی ہے، کھڑی نہیں رہ سکتی ایسے شخص کے اسلام کی عمارت جس کے پاس استطاعت بھی ہے، اس کے باوجود وہ حج کرنے نہیں جاتا۔ مال اللہ نے دیا ہے، اسباب اللہ نے دیے ہیں، ترقی خوشحالی اللہ نے دی ہے، جائیداد اللہ نے دی ہے، بینک بیلنس اللہ نے دیا ہے، اور حج بھی اللہ نے فرض کیا ہے۔ جیسے ہی آپ کے پاس استطاعت آتی ہے آپ فوراً حج کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں، ایک شخص کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں پرائیویٹ طور پر حج کے لیے نہیں جا سکتا، حکومت جو سرکاری طور پر حج کا کوٹا دیتی ہے اس میں 2، 3، 4، 5 لاکھ کی رعایت ہوتی ہے، تو میں اس میں پیسے دوں گا تو میں حج پہ جا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ تو ٹرائی کرے، جیسے پہلے سالوں میں ہوتا ہے قرعہ اندازی ہوتی تھی، اس سال تو وہ بھی نہیں ہوئی، جنہوں نے درخواست دی تھی سارے ہی چلے گئے، بلکہ کوٹا ابھی پڑا تھا۔ لیکن بالفرض اگر ایسا ہو کہ حج سبسڈی کے تحت آپ جا سکتے ہیں، حج سبسڈی کے بغیر آپ کے پیسے کم ہیں، تو ٹھیک ہے آپ قرعہ اندازی میں شامل ہوں، اور اگر آپ کا نام نکلتا ہے تو اس سال، ورنہ اگلے سال چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ آپ سبسڈی پروگرام کے اندر شامل ہوئے بغیر پرائیویٹ طور پر اس سال حج پہ جا سکتے ہیں، تو آپ پر حج پہ جانا فرض ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے۔ اب کئی لوگ جب یہ ایک سہولت تھی یا سستا کو پروگرام تھا تو انتظار کرتے تھے، پیسے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، کروڑوں روپے کے مالک ہیں، لیکن پھر بھی درخواست دیجیے میرا تو نام نہیں آیا۔ بھئی نام نہیں آیا تو آپ پرائیویٹ طور پر چلے جائیں، 1، 2، 3 لاکھ زیادہ لگ جائیں گے، لیکن یہ اللہ کا فریضہ ہے جو آپ نے ہر حال میں پہلی فرصت میں ادا کرنا۔ اور ہمارے یہاں تو شاید جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حج فرض ہے، واقعی کوئی احساس ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بوڑھے ہو کر جانا ہے ہم۔ جب بوڑھے ہو جائیں گے نا، 70 سال کے بعد کہیں کوئی پروگرام بنائیں گے، ابھی تو جوان ہیں، ابھی اولادیں جوان ہوں گی، بچے پڑھ رہے ہیں، بچوں کی شادیاں ہوں گی، پہلے یہ فرض ادا کریں گے تو پھر وہ فرض ادا کریں۔ بھئی اللہ رب العزت نے یہ فرض آپ پر عائد کیا ہے، کبھی آپ نہیں سوچتے کہ شادی کر کے میں نماز پڑھوں گا، شادی کر کے روزے رکھ لوں گا، بچے سب کی شادیاں ہوں گی تو میں زکوٰۃ ادا کروں گا۔ یہ اللہ کا فریضہ ہے۔